عفان اپنی والدہ کو بتاتا ہے کہ ہمارے بزنس مین نے اس طرح ایمل کا رشتہ ہم سے مانگا ہے، ہم اگر اسے خوشی خوشی رخصت کر دیں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اس پر اس کی والدہ بھی راضی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، ہم ایمن کے والدین سے بات کریں گے، اگر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس پر عفان بہت خوش ہو جاتا ہے اور پھر اینی کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اینی، میں نے تم سے بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ اینی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے سن، بتاؤ۔ نہیں، یہ بات فون پر نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ بات ہی اتنی اہم ہے اور وہ میری بہن یعنی کہ ایمن کے بارے میں ہے، اس لیے یہ بات میں تمہیں فون پر نہیں بتا سکتا۔ میں کل صبح آپ کو لینے کے لیے آ رہا ہوں۔ اس پر اینی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ صبح کو آ جانا، میں اور عمر دونوں آپ کے ساتھ چلیں گے۔ جب صبح کو عفان اینی کو لینے ان کے گھر جاتا ہے تو اینی کے والدین اینی کو سمجھاتے ہیں کہ عفان بہت ہی اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا ہے، تم اس کی قدر کرو اور شکر کرو کہ تمہیں فاخرہ جیسی ساس ملی ہے، وہ اس نے بھی اپنا سارا کچھ بھلا کر تیری طرف متوجہ ہو گئی ہے، اور تم ان دونوں کی قدر کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں اتنا اچھا سسرال ملا ہے، اور خاص کر کے عفان کی۔ عفان اور فاخرہ، جب آپ کی طرف توجہ ہو گئی ہے تو تم بھی اس کی غلطیاں کو معاف کر دو اور اس کی قدر کرنا شروع کر دو۔ تمہیں معلوم ہے کہ نہ فاخرہ اپنے پوتے کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس لیے ہم آپ پر خوش ہیں بیٹا، تم بھی اپنے گھر رہا کرو، کیونکہ جب وہ لوگ آپ کی قدر کرتے ہیں تو تمہیں بھی چاہیے ان کی قدر کرنا، نہ کہ روز روز ہیلے بہانے سے میکے آنا۔ اس پر اینی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں بھی کوشش کروں گی۔ اور اینی عفان دونوں اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ گھر پہنچتے ہی اینی بڑی بے چینی سے پوچھتی ہے کہ عفان بتاؤ، کون سی ایسی ضروری بات ہے بھائی جو تم نے مجھے 4 دن ادھر رہنے بھی نہیں دیا؟ اس پر عفان کہتا ہے توبہ ہے اینی، اتنے دن تو گزار آئی ہو، ابھی تمہارا دل نہیں بھرا اور ادھر ہم ہیں کہ آپ کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ اچھا بھائی، بات تو بتاؤ، اب کون سی بات ہے؟ ہاں وہ بات ہے، ایک لڑکا ہے ہمارے آفس میں یعنی کہ ہمارا کرنٹ، وہ ایمل سے محبت کرتا ہے، اس نے ایمل کو پرپوز بھی کیا ہے۔ کیا ایمل نے آپ کے سے کوئی ایسی بات کی ہے؟ نہیں اینی، میرے ساتھ تو ایمل نے کوئی بھی بات نہیں کی۔ اچھا، تو ویسے اس نے سائق نے تو ایمل کو پرپوز کیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی والدہ کو تمہاری والدین کے پاس بھیجے رشتے کے لیے، لیکن ایمل نے صاف انکار کر دیا ہے۔ اور پھر فائق میرے پاس آیا تھا، وہ کہتا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ ایمل جو ہے شہریار سے بہت ہی زیادہ محبت کرتی تھی اور وہ اس دونوں کی پسند کی شادی بھی تھی، لیکن یہ اب اس کا پاس ہے، لیکن میں اب حال میں اس کو اپنانا چاہتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں، اسے عزت دینا چاہتا ہوں، تو آپ لوگ اسے سمجھائیں اور وہ مجھ سے شادی کر لے، اس لیے میں نے آپ کو بلایا ہے محترمہ۔ اس بار اینی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے عفان، لیکن میں نے ایمن کو کہا تھا کہ ہم آپ کی دوسری شادی کر دیتے ہیں، لیکن ایمن تو اس بات کے لیے راضی نہیں ہے۔ وہ ہمارے کہنے پر شادی نہیں کرنا چاہتی تو وہ اپنی پسند کا ہی کوئی اور لڑکا بتا دے جس سے ہم اس کی شادی کر لیں، لیکن وہ مانتی نہیں ہے اور کسی کی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اب بتاؤ میں کیا کر سکتی ہوں؟ اینی، تم اسے سمجھاؤ اچھے طریقے سے، اتنی لمبی زندگی وہ کیسے گزارے گی؟ اس کو بھی ایک سہارے کی ضرورت ہے اور وہ اسے مل رہا ہے، اسے وہ قبول کر لے۔
ہمیں بھی افسوس ہے کہ شہریار نے اسے اس طرح ہرٹ کیا ہے اور اس کی زندگی ادھوری چھوڑ کر وہ چلا گیا ہے۔ میں نے امی سے بھی بات کی ہے۔ امی کو بھی اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ امی چاہتی ہے کہ اب ایمل کو ہم اپنے گھر سے اپنی بیٹیوں کی طرح رخصت کریں اور اس کی زندگی میں وہ رنگ بھریں جو ہم سے کھو گئے ہیں۔ اور امی بھی چاہتی ہے کہ اس طرح اس کی غلطیوں کا ازالہ بھی ہو جائے گا۔ اینی، تم ایمل کو سمجھاؤ اور اس سے دوبارہ اس موضوع پر بات کرو۔ اینی، فائق جو ہے وہ بہت ہی اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا ہے، بالکل شہریار کی طرح۔ وہ میرے ساتھ کام تو سے علاوہ بھی میں اسے بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ بہت لوگ اس کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں اور وہ ایمل کا بہت اچھے سے خیال رکھے گا کہ وہ خود اپنی خوشی سے اپنا رہا ہے، پھر ہمیں کیوں اعتراض ہے اس بات پر؟ ٹھیک ہے عفان، میں امی سے بات کروں گی اور ایمل کو بھی سمجھاؤں گی، ابو کو بھی کہوں گی کہ اسے سمجھائیں یہ اپنی زندگی کا اب اچھا فیصلہ کرے اور آگے بڑھے۔ دوسرے دن جب اینی اپنی ساس کے پاس بیٹھتی ہے تو فاخرہ بیگم اسے پوچھتی ہے کہ اینی، میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ تو اس پر ہاں ہاں ممی، آپ کیجیے، آپ ہماری بڑی ہیں۔ اس پر فاخرہ بیگم کہتی ہے کہ میں نے وہ عفان نے آپ سے بات کی ہے فائق کے بارے میں ایمل کے لیے؟ ہاں ہاں ممی کی تھی، اس نے بتایا ہے مجھے کہ ایمل کو فائق پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی والدہ کو ایمل کے رشتے کے لیے ہمارے گھر آنا چاہتا ہے۔ پاس کھڑی ایما جو ساری باتیں سن رہی تھی، وہ جلدی سے فائق، وہ جو ہمارا گرینڈ ہے، اچھا تو اس سے ایمل کے رشتے کی بات چل رہی ہے بھائی۔ ایمل تو جب لفٹ ہی اسے اتنی زیادہ کرواتی ہے تو رشتے تو پھر گھر تک آئیں گے ہی نا۔ اس پر فاخرہ کہتی ہے کہ ایما تم اپنی زبان بند رکھو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس پر دردانہ کہے گی باجی، آپ ہر وقت میری ہی بیٹی کو ڈانٹتی رہتی ہے، دیکھو جس دفتر میں ایمل کام کر رہی ہے اس دفتر میں ایما بھی کام کر رہی ہے، دیکھو اس کے لیے رشتے آنے شروع ہو گئے ہیں اور میری بیٹی کو دیکھو، مجال ہے جو آنکھ اٹھا کر بھی کسی کی طرف دیکھے۔ میری بیٹی نے تو کبھی کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا اور نہ ہی کسی لڑکے نے میری بیٹی کو کبھی پرپوز کیا ہے، اور ان دونوں بہنوں میں تو بھائی گر ہی بہت ہیں دوسری طرف لڑکوں کو پھنسانے کے لیے، یہ تو منٹوں میں شکار کر لیتی ہیں۔ تو میری بیٹی دیکھو باجی کس طرح بھولی بھالی سیدھی سادی، اسی کو تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں، یہ کیسے سارا کچھ ہینڈل کرنا ہے۔ توبہ ہے ان دونوں بہنوں سے۔ اس پر فاخرہ کہے گی کہ دردانہ، میں نے تجھے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ تم اپنی زبان بند رکھا کرو اور ہمارے گھر کے معاملات میں مت اسے کھولا کرو۔ اور خبردار، تم نے آئندہ میری بہوؤں کے بارے میں کوئی بھی الٹا سیدھا الفاظ استعمال کیا۔ اور رہی بات ایمل کی، اس نے تو اس رشتے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو میں بھی سارا دن اسی دفتر میں ہوتی ہوں، مجھے بھی معلوم پڑ جانا تھا، لیکن فائق نے سیدھا عفان سے بات کی ہے، ادھر ادھر اس نے بات کو نہیں پھیلنے دیا، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے اور میں بھی چاہتی ہوں کہ ان کی شادی ہو جائے، یہ ساری عمر ایسے نہیں گھومیں، یہ بھی اپنی زندگی کو انجوائے کریں۔ اور ہاں دردانہ، یہ بات تم بھی کان کھول کے سن لو، جتنی جلدی ہو سکے تم بھی اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرو اور اس کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈو جس سے اس کی شادی ہو جائے۔ یہ بھی کب تک اپنی بیوی میں یہ بیٹھی رہے گی؟ اور شادی کرو اور یہ بھی اپنے گھر کی ہو، اس گھر سے جان چھوٹے۔ میں اب مزید تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتی بھئی، میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور میں ویسے بھی تھک گئی ہوں
اور مجھے دفتر میں اتنی سمجھ نہیں رہی ان صدموں کے بعد۔ میں تو یہی کہتی ہوں جتنی جلدی ہو سکے تم بھی ایما کے ہاتھ پیلے کرو اور اس کو اس گھر سے چلتا کرو۔ اس پر ایما کہے گی کہ خالہ مجھے نہیں کوئی بھی شادی وادی کرنی، میں تو بس آپ کی خدمت کروں گی۔ اس پر فاخرہ کہے گی کہ نہیں چاہیے مجھے تمہاری خدمت، بڑی میں نے کروا لی ہیں تم سے خدمتیں اور کر بھی دی ہیں میں نے تمہاری ماں بیٹی کی خدمتیں۔ پہلے تمہیں نہیں دردانہ پتا کہ تم نے بیخوی میں کتنی مشکل سے اپنی زندگی گزاری ہے۔ ایک مرد کے بغیر ایک عورت کی زندگی ادھوری رہتی ہے، یہ تم سب کچھ اچھے سے جانتی ہو، اور میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے ایما کی شادی اور اس گھر سے یہ رخصت ہو کر اپنے گھر والی بنے۔ میں مزید اس کو یہ بیوگی کی زندگی میں نہیں دیکھ سکتی اور نہ ہی میں اسے گزارنے دوں گی۔ باجی اصل میں میری بیٹی شہریار سے محبت ہی اتنی کرتی تھی کہ لیکن اب وہ دوسروں کا تصور